سے پہلے زید صاحب لاہور سے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ پاکستانی عوام جو ہے امریکہ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ دیکھا جائے ماضی میں کوئی بھی سیاسی تبدیلی رونما ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا عوام کی جانب سے جو کرا رہے امریکہ کرا رہا ہے. اس کے بعد تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے، ان کی حکومت ہٹائی جاتی ہے تو ایک کاغذ کا ٹکڑا لہرایا جاتا ہے بانی تحریک انصاف کی جانب سے اور کہا جاتا ہے کہ جو کرا رہے ہیں امریکہ کرا رہے ہیں. اس سے نفرت بڑھی اور مزید بڑھتی جا رہی ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ ہم ہر چیز کا جو مدعا ہے وہ امریکہ پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے، مگر میرا خیال ہے آپ کی یادداشت جو ہے وہ پچھلے صرف 4 5 یا 10 سال تک جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس وقت ایک تاریخ کا ایک دورہ کرنا چاہیے. پھر جا کے سمجھ آئے گی کہ یہ کیسے ہوا کہ ایک عوام، ایک قوم، ایک ملک جو کہ فدا تھا امریکہ کے اوپر، اس کا الائے تھا، موسٹ فیورڈ الائے ایک زمانے میں، وہ کیسے اینٹی امریکہ ہوا، فرام بینگ ویری پرو امریکہ ٹو بینگ ویری اینٹی امریکہ. اب اس پہ تو کتابیں لکھی گئی ہیں. صرف یہ نہیں کہ وائی ڈو پاکستانیز ہیٹ امریکہ، مگر وائی ڈز دا پوسٹ کلونیل ورلڈ ان جنرل ہیٹ امریکہ. ایک پوری کتاب ہے اس کے اوپر، اٹس کالڈ وائی ڈو دے ہیٹ اس، وائی ڈو دے ہیٹ یو ایس. بہرحال بٹ پاکستان کا جو کیس ہے بڑا اسپیسیفک ہے اور انٹرسٹنگ سوال ہے. اس کے اوپر اگر مجھے ٹائم ہوتا تو میں آپ کو پورے 1 گھنٹے کا لیکچر دیتا ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس کے بڑے سائن پوسٹس ہیں. کیسے شروع میں کیا ہوا، پھر کیسے تبدیلی آئی، کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے پاکستانی اینٹی امریکن ہوتے گئے آہستہ آہستہ، اور کیا کس سٹیج پہ آ کے وہ بالکل ہی ٹوٹلی اینٹی امریکہ ہو گئے اور کوئی یہاں اس ملک میں پبلک میں تو کوئی کھڑا ہو کے پرو امریکن بات نہیں کر سکتا. چلیے پھر میں اب شروع کرتا ہوں. لیکن پاکستان جب نیا نیا آزاد ہوا، اب کہانی ہے، میں کوشش کروں گا بڑی جلدی، اس کو 10 15 منٹ تو لگ ہی جائیں گے، مگر ایک تعلیم کا بھی یہ ایک دورہ ہے، کیونکہ بہت سے ہمارے دوست جو دیکھ رہے ہیں وہ شاید ان کی عمریں جو ہیں وہ 20 25 30 35 سال ہیں، اور میں شروع کروں گا 1947 سے کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا اور اس کے بعد تبدیلی کیسے آئی. تو 1947 میں یہ بہت پرو امریکن ملک تھا، کیونکہ پاکستان کے اس وقت کے حکمران طبقہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم امریکن کیمپ میں جائیں گے، رشین کیمپ میں نہیں جائیں گے. اس وقت 2 کیمپس تھے، چائنا والا کیمپ نہیں تھا، صرف ایک رشین کیمپ تھا یا سوویت یونین، اور ایک امریکن. کولڈ وار شروع ہو چکی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، تو جسے کولڈ وار کہتے ہیں کہ امریکہ اور سوویت یونین ایک دوسرے کے خلاف شروع ہو چکے تھے بیہائنڈ دا سینز کارروائی کرنا اور الائنسز بلڈ کر رہے تھے. تو امریکہ نے اس وقت ایران، پاکستان، ٹرکی، ان سب کو گھیر لیا کہ آپ ہمارے الائنس میں کھڑے ہوں، کیونکہ یہ کنٹریز وہ تھیں جو کہ رشیا کے بارڈر لینڈس کے اوپر تھیں، اور امریکہ کی یہ کوشش کسی طریقے کے ساتھ رشین بارڈر لینڈس جو ہیں یا سوویت یونین کے بارڈر لینڈس کو گھیرا کیا جائے یا گھیراؤ کیا جائے اور وہاں سے سبورجن کی جائے. اور اوپر سے کولڈ وار بھی تھی، پوری ایک ہیومن رائٹس کی کیمپین تھی کہ کمیونزم بڑی بری چیز ہے، وہاں انسانی حقوق نہیں ہے، اور بہت سارے ادارے بنائے گئے امریکہ میں فنڈڈ بائی کانگریس کہ ہیومن رائٹس کو ایک گلوبل ایشو بنایا جائے اور ٹارگٹ کیا جائے سوویت یونین کو کہ یہاں ہیومن رائٹس نہیں ہیں. تو یہ ایک پورا جو ہیومن رائٹس کا جو ایجنڈا ہے یہ پوسٹ کولڈ وار ایجنڈا ہے، اور اس کے اندر امریکہ کا اور امریکن کانگریس کا آفیشیل ہاتھ ہے کہ یہ ایک پالیسی کے تحت یہ بنایا گیا. چلے مگر وہ الگ بات ہے. آئیے پاکستان میں لیاقت علی خان صاحب آپ کے پرائم منسٹر تھے، اور لیاقت علی خان صاحب نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ ہمیں شاید نہ چاہیے، یہ بہت بڑی جنگ ہے، ایک بہت بڑے ملکوں کی، بہت نیوکلیئر آرمڈ، اور اس وقت ہمیں کسی کی سائیڈ نہیں لینی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیوٹرل رہیں. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں سوویت یونین کا ایک دورہ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں امریکہ کا دورہ کرتا ہوں. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے رشیا کا دورہ ملتوی کر دیا اور فیصلہ یہ کیا کہ پہلے میں امریکہ جاؤں گا، حالانکہ پہلے فیصلہ یہ ہوا تھا کہ وہ روس جائیں گے. تو خیر وہ بیوروکریسی جو اس وقت کی تھی ویسٹرن ایجوکیٹڈ، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ امریکہ جائیں. تو خیر یہ پھر امریکہ گئے، اور وہاں جو باتیں ہوئیں وہ
ایک کتاب ہے اور اس کو اگر آپ کو مل جائے کسی وقت تو پڑھ لیجیے گا. وہ پوری تاریخ ہے آف دی امریکن رول ان پاکستان فرام 1947 ٹل 1958. وہ بڑے فارمیٹیو ایئرس تھے کہ کس طریقے سے پاکستان حکومت کو پرسویڈ کیا گیا کہ آپ امریکن کیمپ میں جائیں اور آپ رشین کیمپ میں نہ جائیں. اور جیسے ہی آپ امریکن کیمپ میں گئے تو امریکہ نے آپ کو بہت سی امداد دینی شروع کر دی اور آپ کی فوج کو اس کے جو سارے ہتھیار تھے اس کو ریپلینش کرنا شروع کر دیا, ان کو ری آرم کرنا شروع کر دیا. اور کیونکہ بھولیے گا مت کہ ابھی حال ہی میں کشمیر کے اوپر جنگ چھڑ چکی تھی اور پاکستان کی افواج کو ہتھیار کی بھی ضرورت تھی, کیونکہ جب پارٹیشن ہوئی تو انڈیا نے بہت سی چیزیں جو ہمارے حق میں آتی تھیں وہ نہیں دیں. تو ہمیں سخت ضرورت تھی ہماری فوج کو فار ویپنس اینڈ ماڈرن ویپنس, اسپیشلی ٹینکس. تو امریکہ واز دی اونلی کنٹری ریڈی ٹو ڈو دیٹ, اینڈ ان ریٹرن وہ چاہتے تھے کہ آپ انہوں نے کچھ نئے ڈیفنس پیکٹس بنائے تھے اور آپ کو اس کے اندر اس سگنیچر لے کے کہ آپ ہمارے ڈیفنس پیکٹس کا حصہ ہوں گے اگینسٹ کمیونزم. اور جو آپ کو ہتھیار بھی دیے وہ اس کے ساتھ کنڈیشن یہ اٹیچ کی کہ یہ ہتھیار کمیونزم کے خلاف استعمال ہوں گے, امریکہ یا امریکن الائز کے خلاف کبھی نہیں استعمال ہو سکتے. اور یہ صرف سوویت یونین کے خلاف یا کمیونزم کے خلاف ان ہتھیار کو دیا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو کمیونزم سے محفوظ رکھیں. تو یہ دس واز اٹ. تو اس میں اگلے 5-6 سال میں سینٹرل ڈیفنس پیکٹ, سیٹو بغداد پیکٹ, یہ سارے 3-4 اس قسم کے ڈیفنس پیکٹس بنے جس کے اندر امریکہ نے مختلف لوگوں کو گھیرا اور سائن کیے کانٹریکٹس اور ان کو امداد دینی شروع کی. تو پہلے دن سے یو بیکیم ڈیپینڈنٹ آن امریکہ. اس زمانے میں ویٹ کے بڑی شارٹیجز ہوتی تھی, پاکستان نیا نیا آیا تھا, نیا نیا ملک بنا تھا. تو PL480 پبلک فنڈز میں سے امریکہ آپ کو گندم پرووائڈ کرتا تھا. بڑے بڑے کنٹینرز شپس آتی تھی اور آپ کو گندم سپلائی کرتی تھی تاکہ یہاں کسی قسم کی فیمن نہ ہو اور کسی قسم کی فوڈ شارٹیجز نہ ہو. تو مجھے یاد ہے کہ ایز وی ور گروئنگ اپ ان دا 50s تو وہاں ہر جگہ پہ امریکہ کے جھنڈا اور پاکستان کا جھنڈا اور ایک ایسا جھنڈا بنا دیا گیا تھا اندر, وہ USA کا جھنڈا تھا, اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا USA. تو سب جگہ پہ USA کا چرچا تھا. اور سارا پاکستان کے اسٹوڈنٹس جو کہ پڑھ رہے تھے اسکولوں میں, ان کو ایک ہی بات بتائی جاتی تھی کہ امریکہ از آور فرینڈ اور وی نیڈ دس فرینڈ اگینسٹ انڈیا. اینڈ چائنا کا کوئی ذکر نہیں تھا اس زمانے میں. چائنا کے اپنے بڑے ایشوز تھے, ابھی تو وہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا تھا, انقلاب ہوا تھا اور ابھی وہ انقلابی دور میں تھا. دے ور ان نو پوزیشن ٹو ہیلپ اینی ون. تو امریکہ واز یور فرینڈ اور ہر شخص یہاں پرو امریکہ تھا اور ہر جگہ پہ امریکن ڈپلومیٹس اور امریکن ایڈ, ان کی وہیکلز, سب کچھ پاکستان واز ویری پرو امریکہ. تو نوجوان طبقہ بھی بڑا پرو امریکہ تھا, ہمارا دوست ہے امریکہ, روس بڑا خراب ہے, وہاں تو کمیونزم ہے, کمیونزم تو لادینیت ہوتی ہے, ہم تو مسلمان ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ سارا پروپیگنڈا چلتا تھا. اور کمیونسٹ پارٹی جو تھی پاکستان کی اس کو بین کر دیا تھا, امریکہ نے کہا تھا اس کو بین کریں. تو کمیونسٹ پارٹی کو بین کر دیا, لیفٹسٹ کو جیلوں میں ڈالنا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد ایک کو ہو گیا یہاں 1958 میں, جنرل ایوب خان نے کو کیا. اور جنرل ایوب خان کی کتاب ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز. مطلب ہے کہ ہم آپ کے دوست ہیں, ہمارا غلام اور ماسٹر کا ریلیشن شپ نہیں ہونی چاہیے. مگر اس وقت بھی کھٹک ہو رہی تھی کہ یار یہ تھوڑا زیادہ ہی ماسٹر بنتے جا رہے ہیں. تو ایوب خان صاحب نے امریکہ کا دورہ کیا اور بہت زبردست ان کو ریسیپشن ملی, کانگریس میں بھی, ہر جگہ پہ بھی. اس وقت نہ یہ کوئی خاص کانسٹیٹیوشن تھی, نہ کوئی عدالتیں تھیں, نہ کوئی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری تھی, کوئی سول سوسائٹی نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا. تو سو دیٹ واز دا پرو امریکہ ڈیکیڈ اینڈ دیٹ کنٹینیوڈ ان ٹو دا 1960s. ایوب خان کی ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ. ہارورڈ یونیورسٹی سے اکانومسٹس آئے, انہوں نے پاکستان کے 5 ایئر پلانز بنائے اور ساری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ان پاکستان وہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اکانومسٹ پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی اور کافی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہوئی.
بہت پیسہ آ رہا تھا امریکہ سے، کوئی خاص ٹیکس کلیکشن ہو نہیں رہی تھی، پیسہ باہر سے آ رہا تھا، ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، انڈسٹریز لگ رہی تھیں، اور ساری مشینری جو تھی سب کچھ جو تھا وہ امریکہ سے امپورٹ ہو رہا تھا. آپ کو امریکن مشینری کے اوپر ڈپینڈنسی آپ کو بنا دی گئی، ادھر آپ کے ہتھیاروں کے اوپر آپ یو بیکیم ڈپینڈنٹ آن امریکہ. اور آپ مزے لے رہے تھے، آپ کی رولنگ کلاس مزے لے رہی تھی. بیوروکریٹس اور فوجی یہ لنڈن اور یو کے اور امریکہ جاتے تھے اپنی ٹریننگ کے لیے، اور ٹھیک ٹھاک ٹریننگ پروگرامز ہوتے تھے. اور ظاہر ہے پھر جب واپس آتے تھے دے ور آل ویری پرو امریکہ یا پرو ویسٹ. تو یہ 1960 تک چلا. مگر 1960 میں پھر ایک اسٹوڈنٹ موومنٹ شروع ہوئی، کیونکہ اس کے دوران اسٹوڈنٹس جو تھے یونیورسٹیز کے اندر وہ ریڈیکلائز ہونا شروع ہو گئے. اور ریڈیکلائزیشن 1950s میں شروع اس طریقے سے ہوئی کہ برطانیہ نے سویز کنال ایجپٹ میں سیز کر لی، جو کہ ایجپشن پراپرٹی تھی. تو ایجپٹ کا جو اس وقت کا لیڈر تھا وہ کرنل ناصر، تو انہوں نے رزسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے، اور انہوں نے سوئز کنال سیز کر لی. وہ برطانیہ کے کنٹرول میں تھی، تو ایجپشین فورسز ٹوک اوور دا سوئز کنال، اور جس کی وجہ سے امریکہ اور برطانیہ یہ سارے جو تھے یہ بیکیم اینٹی ناصر. اینڈ یہاں ناصر کے سپورٹ کے اندر اسٹوڈنٹس نے ڈیمونسٹریشنز کرنی شروع کر دی. ان ڈیمونسٹریشنز کے اندر پنجاب یونیورسٹی اور گورنمنٹ کالج اور اس قسم کے ادارے، یہاں کے اسلامیہ کالج، دے ور ان دا لیڈ آف دوز ڈیمونسٹریشنز. اسلام آباد تو اس وقت ابھی بنا بھی نہیں تھا، اور بن رہا تھا، ابھی نیا ٹرانسفر ہو رہی تھی، کراچی کیپٹل تھا تو ٹرانسفر ہو رہے تھے. تو یہ ایک ڈیمونسٹریشن شروع ہو گئے. وہ پھر پنڈی تک پہنچ گئے، کیونکہ اسلام آباد تھا نہیں، پنڈی میں تھا سارا کچھ. تو ایونچولی ایوب خان کے اوپر بڑا پریشر پڑا ان اسٹوڈنٹ ڈیمونسٹریشنز کی وجہ سے، اور کراچی میں بھی ہوا. تو ایوب خان ہیڈ ٹو ریزائن. انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا ٹو یحییٰ خان، اور یحییٰ خان نے پھر وہ الیکشن کروائے 1970 کے، جس کے ساتھ پھر آپ کو پتہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. مگر جو پوائنٹ میں بنانا چاہ رہا تھا یہ کہ وہ جو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ تھی، یہ جو ہارورڈ والوں نے جو آپ کو ٹریننگ دی تھی، آپ کے پلاننگ کمیشن کے لوگوں کو، جن لوگوں نے پھر اور فائنانس منسٹری کو، اس میں بڑی ان ایون ڈیولپمنٹ تھی. امیر بہت امیر ہو گئے، غریب غریب ہی رہے. سڑکوں پہ آپ جاتے تھے تو بلڈنگز آ رہی تھی، فیکٹریز لگ رہی تھیں، مگر غریبوں کا حال بہتر نہیں ہو رہا تھا، اور ادھر امیر امیر ہوتے جا رہے تھے. تو پھر ایک نیا موومنٹ شروع ہوا جسے وہ کہتے ہیں اگینسٹ دا 22 فیملیز. اس وقت یہ بات بنی کہ اس پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے اس میں 22 فیملیز. وہ جو اس وقت کے ایک چیف اکانومسٹ تھے جو کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے، جن کا نام تھا ڈاکٹر محبوب الحق، وہ پلاننگ کمیشن کے ہیڈ تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بڑی ان ایون ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے اندر تو 22 فیملیز جو ہے وہ سب کچھ کھا پی گئی ہیں، تو اس کا تو فروٹس جو ہے وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوئے. ایک پہلو. دوسرا پہلو ایک اور بھی تھا، وہ یہ پہلو تھا کہ ایسٹ پاکستان کے اندر ایک سوچ پیدا ہونی شروع ہو گئی کہ ویسٹ پاکستان کھا گیا سب کچھ، اور سارا جو فارن ایکسچینج ارننگ جو ہوتی تھی اس وقت وہ جھوٹ سے ہوتی تھی جو ایسٹ پاکستان ایکسپورٹ کرتا تھا، وہ ساری ارننگز ویسٹ پاکستان میں آ جاتی تھی. ڈیولپمنٹ ساری ویسٹ پاکستان میں ہو رہی تھی، ایسٹ پاکستان میں ہو نہیں رہی تھی. تو وہاں ایک سینٹیمنٹ، ایک ایموشن، ایک نیشنلزم ابھرنی شروع ہوئی کہ ایک یہ کہ یہ فوجی حکمران یہ ٹھیک نہیں ہے اور جمہوریت ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ٹرانسفر آف ریسورسز ہو رہا ہے فرام ایسٹ پاکستان ٹو ویسٹ پاکستان، دس از ناٹ گڈ. اور ایوب خان آپ کو یاد ہونا چاہیے، یا میں یاد دلا دیتا ہوں کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن 1956 کی تھی وہ فیڈرل تھی، جس کے اندر 4 پروونسز ویسٹ پاکستان، ایک ایسٹ پاکستان تھی. ایوب خان نے 2 یونٹس بن دیے، سارا ویسٹ پاکستان کو 1 یونٹ بنا دیا، سینٹرلائز کر دیا، کوئی پروونشل اٹانومی ختم کر دی، اور ادھر ایک الگ یونٹ رکھا، جس کی وجہ سے پھر وہ ویسٹ پاکستان ورسز ایسٹ پاکستان کا مسئلہ بنا، اور علیحدگی کی وہاں سینٹیمنٹ اور سوچ شروع ہوئی، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کا آرمی ایکشن ہوا وہاں، اور وہاں علیحدگی کی ایک تحریک. تو ایوب خان واز دی ہائٹ آف پرو امریکنزم ان پاکستان، اینڈ اس کے نتائج یہ تھے کہ 22 فیملی رول، اور ساتھ یہ کہ ایچ پاکستان کی علیحدگی. مگر آپ کی ڈپینڈنس آن امریکہ کمپلیٹ ہو چکی تھی اس وقت.